اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر تمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 272 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 273 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ کے لیے الفقراء فقیر کی جمع ہے فقراء، تنگ دستوں کے لیے، الذین وہ لوگ جو احصروا حصار کیے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ فی میں سبیل راستہ اللہ کا اللہ کے راستے میں، تنگ دستوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں رکے ہوئے ہیں۔ لا یستطیعون لا نہیں یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، جمع کا صیغہ ہے یہ، ضربن چلنے کی، ضرب یہاں پر چلنے کے معنی میں ہے، ضرب بیان کرنا، ضرب مارنا، ضرب چلنا، ضربن فی الارض تو زمین میں چلا جائے، تو ضربن یہاں پر چلنے پھرنے کے معنی میں، ضربن چلنا، فی الارض فی میں، الارض زمین، ملک میں، یحسب تم وہ گمان رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ انہیں سمجھتے ہیں، الجاہل ناواقف انہیں سمجھتے ہیں، اغنیاء مالدار، یعنی جاہل لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں، من التعفف من سے تعفف رکنے کی وجہ سے، رکنا سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعرفہم تعرف تم پہچان لوگے، تم پہچانتے ہو، ہم ان کو تم انہیں پہچانتے ہو، بسیماہم بے سے سیما پیشانی، ہم ان کی پیشانی سے، ان کے چہرے سے، لا یسألون لا نہیں یسألون وہ سوال نہیں کرتے، الناس لوگوں سے، الحافاً لپٹ کر چپک کر، وما اور ما جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من سے خیر مال میں سے، فإن اللہ پس ان بے شک اللہ بھی بے سے ہی اس کو علیم جاننے والا ہے، تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ فقیروں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے، وہ جو اللہ کے راستے میں رکے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض وہ زمین میں، ملک میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یحسبہم الجاہل اغنیاء جاہل لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں، من التعفف ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعرفہم بسیماہم تم انہیں پہچان لوگے ان کے چہروں سے، لا یسألون الناس الحافاً وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں، وما تنفقوا من خیر اور جو کچھ مال تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لوگے کہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھاڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ دیکھیے کہ پیچھے سے جو ہے ہم پڑھتے چلے آئے ہیں خرچ کرنے کے بارے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو بتایا گیا کہ کس پر خرچ کیا جائے، تو یہ ایک اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، یہاں پر خاص طور پر تو یہ والی آیت ان مہاجرین کے لیے نازل ہوئی جو اہل صفہ تھے، جو صفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا بنوایا ہوا تھا، جو گھر بار جن کا نہیں تھا، بیوی بچوں والے جو لوگ نہیں تھے،
وہ رکے ہوئے تھے، جو خاندان اپنے چھوڑ کے آئے تھے، اکیلے اکیلے آئے تھے، تو اب نہ وہ کما سکتے تھے، بالکل ہر چیز اپنی پیچھے، مال متاع سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے، اور مسجد نبوی میں آ کر، اس صفا میں، چبوترے میں آ کر رکے تھے ان پر خرچ کرنا۔ آج کے لیے اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان پر خرچ کرو، یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں۔ آج کیا کہا جائے گا کہ جو لوگ مدارس میں، جو طلباء دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے رکے ہوئے ہیں، وہ بھی تو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں نا، وہ بھی تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، زمین میں چلنے پھرنے کا مقصد وہ اپنی روزی کما نہیں سکتے ہیں چل پھر کے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے رکے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے علم کو دینے کے لیے۔ یہ ان علماء کرام کے لیے، وہ یہ ان طلباء کے لیے ہے جو کما نہیں سکتے ہیں، جن کا بیک گراؤنڈ اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ پورا اپنا خرچہ بھی کر سکیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے علماء کو دیکھیں گے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے بات کرنے کے انداز سے، ملنے سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ حاجت مند بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بصیرت رکھنے والا شخص ہے اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کو بھی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو دینے کے لیے حکم دیا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے بندوں کو لیے، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، جن کا حصار کیا گیا ہے۔ کیا حصار کہتے ہیں؟ روکنے کو، رک جانے کو۔ تو اللہ کی راہ میں یہ لوگ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کہ اب کیا ہو رہا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہوئے چلتے ہیں کہ صدقہ ان مہاجرین کا حق ہے جو دنیاوی تعلقات کاٹ کر، ہجرتیں کر کے، وطن چھوڑ کر، کنبے قبیلے سے منہ موڑ کر اللہ کی رضامندی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے ہیں، جن کے معاش کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں جو انہیں کافی ہو۔ وہ سفر کر سکتے ہیں کہ چل پھر کر اپنی روزی حاصل کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ان کے ساتھ۔ ضرب فی الارض یعنی مسافرت کے ہیں، سفر کے معنی میں ہے ضربہ، یہاں پر سفر کے معنی میں، چلنے کے۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں چلو پھرو، یضربون فی الارض، زمین میں چلتے ہیں، ملک میں چلتے ہیں۔ ان کے حال سے جو لوگ ناواقف ہیں وہ ان کے لباس اور ظاہری حال اور گفتگو سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام سفید جوڑا پہنے ہوئے ہوگا، چمکتا ہوا ان کے پاس جوڑا تو ہوگا، لیکن کس کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے اس کے بچے جو ہے وہ بھوکے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسکین وہی نہیں جو در بدر جاتے ہیں، کہیں سے 2-1 کھجوریں مل گئیں، کہیں سے 2-1 لقمے مل گئے، کہیں سے 2 وقت کا کھانا مل گیا، بلکہ وہ بھی مسکین ہے جس کے پاس اتنا نہیں جس سے وہ بے پرواہ ہو جائے۔ مسکین اسے کہتے ہیں، یہ مانگنے والے، یہ فقیر، ہم نے فقیر جو ہے وہ مانگنے والوں، سائل کو کہا، وہ تو سائل ہیں، یہ جو مانگنے والے ہیں یہ تو سائل ہیں، فقیر نہیں ہیں۔ فقیر تو تنگ دست کو کہا جاتا ہے جو اپنی ضروریات کو آسانی سے پورا نہ کر سکیں، ان کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ دین کے کاموں میں لگ جائیں اور پیچھے سے بے پرواہ ہو جائے۔ اور اس نے اپنی حالت بھی ایسی نہیں بنائی جس سے ہر شخص اس کی ضرورت کا احساس کرے۔ وہ ایسے نہیں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر منہ پہ جو ہے مسکینی جمع کر رکھتا ہے کہ لوگ مجھ پر رحم کھائیں اور مجھے کچھ دے جائیں اور کچھ احسان کرے، اور نہ ہی وہ سوال کے عادی ہیں، وہ سوال نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو انہیں ان کی اس حالت سے جان لے گا جو بھی، وہی جو صاحب بصیرت ہے۔ صاحب بصیرت پر ان کا حال مخفی نہیں رہتا ہے، دیکھنے کے لیے وہ والی آنکھ چاہیے ہوتی ہے، جیسے اور جگہ ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر اثر سجود، سجدوں کے نشانوں سے انہیں پہچان لوگے، ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر ہیں۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، ضرور بضرور تم انہیں پہچان لوگے، فی لحن القول،
لہجے سے، ان کے قول سے، ان کے لہن سے۔ سنن کی ایک حدیث میں ہے کہ مومن کی دانائی سے بچو، مومن کی دانائی سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ جو مومن کی فراست ہے نا کہ وہ پہچان لیتا ہے، مومن فوراً پہچان لیتا ہے کہ اگلا بندہ کیسا ہے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اہل بصیرت کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ یہ لوگ کسی پر بوجھل نہیں ہیں، کسی سے ڈھٹائی کے ساتھ سوال نہیں کرتے، نہ اپنے پاس ہوتے ہوئے کسی سے کچھ طلب کرتے ہیں۔ جس کے پاس ضرورت کے مطابق ہو اور پھر بھی وہ سوال کرے، وہ چپک کر مانگنے والا کہلاتا ہے، کہ اپنے پاس ہے بھی لیکن پھر بھی مانگتا پھرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 1-2 کھجوریں اور 1-2 لقمے لے کر چلے جانے والے ہی مسکین نہیں ہیں، بلکہ حقیقتاً مسکین وہ ہیں جو باوجود حاجت کے خودداری برتیں اور سوال سے بچیں۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں۔ قبیلہ مزینہ کے ایک شخص، ان کی والدہ نے فرمایا کہ تم بھی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگ لاؤ۔ یہ روایت جو ہے بہت ساری کتب میں موجود ہے کہ جاؤ، لوگ جا کر لے آتے ہیں، تم بھی جا کر لے آؤ۔ وہ فرماتے ہیں جب میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ فرما رہے تھے کہ جو شخص سوال سے بچے گا اللہ بھی اسے سوال سے بچا لے گا، جو شخص بے پرواہی برتے گا اللہ اسے بے واقع بے نیاز کر دے گا، جو شخص 5 اوقیہ کے برابر مال رکھتے ہوئے بھی سوال کرے وہ چمٹنے والا سوالی ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ہمارے پاس تو ایک اونٹنی ہے جو 5 اوقیہ سے بہت بہتر ہے، ایک اونٹنی غلام کے پاس ہے، وہ بھی 5 اوقیہ سے زیادہ قیمت کی ہے، بس میں تو یوں ہی سوال کیے بغیر ہی چلا آیا۔ اور روایت میں ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس میں ہے کہ آپ نے مجھ سے فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگوں سے کنارہ کرے گا اللہ اسے آپ کفایت کرے گا، اور جو 1 اوقیہ رکھتے ہوئے سوال کرے گا وہ چمٹ کر سوال کرنے والا ہے۔ ان کی اونٹنی کا نام یاقوتہ تھا۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، 40 درہم کے تقریباً 10 روپے ہوتے ہیں۔ دیکھیے 10 روپے ہوتے ہوئے سوال کرنے کا جو ہے وہ حکم نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کے پاس بے پرواہی کے لائق ہو پھر بھی وہ سوال کرے، قیامت کے دن اس کے چہرے پر اس کا سوال زخم نہیں ہوگا، اس کا منہ نیچا ہوا ہوگا، اس کے جو سوال ہے اس کے چہرے پر زخم بنا ہوا ہوگا، اس کا منہ نیچا ہوگا۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پاس ہو کہ سوال سے بچا جائے؟ فرمایا 50 درہم یا اس کی قیمت کا سونا۔ شام میں ایک قریشی تھے جنہیں معلوم ہوا کہ حضرت ابو ذر ضرورت مند ہیں، تو 300 گنیاں انہیں بھجوائیں۔ آپ خفا ہو کر فرمانے لگے، اس اللہ کے بندے کو کوئی مسکین ہی نہیں ملا جو میرے پاس یہ بھیجی ہیں؟ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 40 درہم جس کے پاس ہوں اور پھر وہ سوال کرے وہ چمٹ کر سوال کرنے والا ہے۔ اور ابو ذر کے گھرانے والوں کے پاس تو 40 درہم بھی ہیں، 40 بکریاں بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ 40 درہم ہوتے ہوئے سوال کرنے والا الحاف کرنے والا اور مثل ریت کے ہے۔ پھر فرمایا تمہارے تمام صدقات کا اللہ کو علم ہے، اور جب کہ تم پورے محتاج ہو گئے اللہ پاک اس وقت تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ دیکھیے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ دینے والوں کو ایک دھیان دلا رہے ہیں کہ ان بندوں کو دو، پھر اللہ تعالیٰ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ جاہل لوگ جو ہیں وہ ان کے سوال سے رک جانے کی وجہ سے انہیں غنی خیال کرتے ہیں۔
جبکہ تم تو انہیں ان کے چہروں سے، ان کی پیشانی سے پہچان لوگے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، لا یسألون الناس الحافا، ایک طرح سے سوال کرنے سے بھی روک دیا، برائی بھی بیان کر دی کہ چمٹ کر لپٹ کر سوال کرنے والا جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کیا کیا کہ ایسے لوگوں کو، مومنوں کو ایک نئی سوچ دی کہ دیکھو، بصیرت رکھو، اپنی نظروں کو وسیع کرو، دیکھو کہ تم ہی میں تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ نظر آنے والے تو سفید پوش ہیں، ان کے اندر کا حال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بندوں کی فراست کو جو ہے وہ ایک طرح سے ٹٹول رہے ہیں، ان کو ایک حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو، اپنی فراست کو جانچو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، وما تنفقون من خیر فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، تمہارا مال ضائع نہیں جائے گا۔ مسلسل اللہ کی راہ میں دینے کے لیے حکم آ رہا ہے۔ ہم نے 261 سے آیت نمبر 261 سے ہم جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا پڑھتے آئے ہیں، 273 آگے بھی یہ چلے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے پھر یہاں سے پھر آگے پھر ربا کا حکم ہے، یہاں تک 74 تک جو ہے یہ ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بصارت کے ساتھ بصیرت بھی عطا فرمائے۔ بصارت تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ہم سامنے کا تو دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اندر کا حال معلوم کرنے کی طاقت بھی عطا فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم ان سفید پوش لوگوں کو، وہ جو بالکل دیکھنے میں نظر ہی نہیں آتا کہ ان کی بھی کوئی حاجت ہوگی، بن مانگے دے دو، جس نے آپ سے آ کر سوال کیا، کتنی شرم کی بات ہوگی۔ آپ کی بہن، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار نوبت ہی نہ آنے دیں کہ ان کو سوال کرنے کی ضرورت پڑ جائے، ان کی ضرورت ان کے سوال کرنے سے پہلے پوری کر دیجئے۔ آپ کے دوست، ایسا کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے، ان کی خودداری پر ایک ذرا سا بھی ایک نقطہ بھی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کھولے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کو روشن فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرمائے، دین کو ہمارے لیے آسان فرمائے، دین کے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔